آج کا جو نکتہ ہے وہ میں اپنے ان مذہبی دوستوں سے جو مذہبی کمیونٹی کے لوگ ہیں جو اس بات پر خوش ہیں کہ ایک گستاخ کو واصل جہنم کر دیا گیا اور ایک نوجوان غازی ہمارے پاس آ گیا۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پشاور کی عدالت میں ایک جھوٹے مدعی نبوت کو ایک نوجوان نے گولیاں مار کے واصل جہنم کر دیا۔ پہلے بھی ہمارے پاس غازی ممتاز قادری صاحب کا کیس تھا، سب لوگ جانتے ہیں اس کی آؤٹ کم کیا نکلی۔ میں اس سلسلہ میں جس نقطہ پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ سارے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ہمارا جو میڈیا ہے یا جو ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس کی وجہ پر نہیں جاتے، وہ ساری یہ بحث کرتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں کیوں لیا، اس پر بحث کرتے ہیں، ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا، اس کی وجوہات کو نہیں تلاش کرتے، اس پہ ڈسکشن نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ 1986 سے یہ قانون بنا ہوا ہے، 295 سی، تو 1986 سے لے کر اب تک 1500 سے زیادہ کیس رجسٹر ہوئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی سزائے موت نہیں ہوئی، یعنی کہ کسی ایک کی سزا پر عمل درآمد بھی نہیں ہوا۔ تو صاف ظاہر ہے جو ریلیجیس کمیونٹی ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لوگ محبت پر، ان کی ناموس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے، تو وہ عدالتوں کے، ہمارے قانونی اس طرح کے رویوں کے نتیجہ میں پھر وہ قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اب قانون ہاتھ میں لینے کی جو سزا ہے وہ فقہا نے بڑی اچھی طرح وضاحت کی ہوئی ہے، یہ علماء کا کام ہے، وہ بتا سکتے ہیں۔ غازی ممتاز قادری صاحب کے کیس پر بھی بہت سارے علماء نے اس کی وضاحت کر دی تھی، میں اس پر نہیں جاؤں گا۔ میرا آج کا جو نکتہ ہے وہ میں اپنے ان مذہبی دوستوں سے جو مذہبی کمیونٹی کے لوگ ہیں جو اس بات پر خوش ہیں کہ ایک گستاخ کو واصل جہنم کر دیا گیا اور ایک نوجوان غازی ہمارے پاس آ گیا، ہمیں ایک نوجوان غازی دیکھنے کو مل گیا۔ آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ جو اس قانون کے خلاف لوگ ہیں، 295 سی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، بیرونی دباؤ کی وجہ سے یا ان کے ایجنڈے میں ایسا ہے، یا بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جو نہ بیرونی ایجنڈے پر ہیں نہ کسی کے دباؤ میں ہیں، مگر وہ اسلامی اسٹڈی نہیں رکھتے اتنی زیادہ، یا وہ علماء سے متنفر ہیں، تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسٹریمزم کے کھاتے میں ڈال کے وہ اس قانون کی جو سزا ہے اس کو ہی غلط سمجھتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے، اب میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو اس قانون کے خلاف ہیں، وہ ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ ایک بھرپور قسم کی کیمپین چلاتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی یہ نہیں جا کے کہیں گے کہ یہ قانون خراب ہے یا ظالمانہ قانون ہے یا ہیومن رائٹس، وہ سیدھا سیدھا یہ بحث کھول دیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، وہ حدیث دیں گے، وہ قرآن کی آیات دیں گے۔ تو ہمارے لوگ جو مذہبی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اتنا علم نہیں رکھتے، تو وہ جوابی طور پر ان کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پھر دوسری قسم کی احادیث دیتے ہیں، اس کے مقابلہ میں قرآن پاک کی آیات دیتے ہیں۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ بالکل دلائل مت دیں، کسی قسم کے دلائل نہ دیں، کیونکہ 295 سی ایک ریاستی قانون بن چکا ہے۔ ان سارے دلائل، ان ساری بحثوں کے بعد، یعنی جو معترض کے پاس دلیل ہے وہ بھی کنسیڈر ہو چکی ہے، جو آپ دلیل دینا چاہیں گے، جسٹیفائی کرنا چاہیں گے، وہ بھی کنسیڈر ہو چکی ہے۔ تو ان سارے بحث مباحثے کے بعد جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ ہمیں 295 سی کے حوالہ سے ایک ملک میں نافذ ہو چکی ہے۔ تو جب ہم کسی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہمارے دلائل اتنے مضبوط نہیں ہوتے تو ہم مزید کنفیوژنز پیدا کر دیں گے اس قانون کے متعلق، اور جو لوگ اس قانون کے خلاف ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس پر مزید بحث ہو، عوام میں بحث ہو، اور عوام اس کو سمجھے کہ یہ ایک بڑا ظالمانہ یا غیر اسلامی یا غیر شرعی قانون ہے۔ لہذا آپ قانون کو بائی پاس کر کے، 295 سی کو بائی پاس کر کے قرآن و حدیث کے حوالے مت دیں لوگوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر آپ کو جوابی دلائل دیں گے قرآن و حدیث سے، تو بحث ہم اس قانون کو مزید کنفیوز اور اس قانون کو مزید کمزور کرنے کی طرف لے جائیں گے۔ سیدھی سی بات ہے، اسلامی ریاست میں ایک قانون بن چکا ہے تو قانون پر بحث ختم، قانون پر بحث بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ آپ بحث کر سکتے ہیں اس قانون کے انڈر کسی کیس پر، اس کے ٹرائل پر بحث ہو سکتی ہے، اس واقعہ کے مختلف آسپیکٹس دیکھے جا سکتے ہیں، مگر قانون پر بالکل بحث نہ کریں۔ اور جو کوئی قرآن و حدیث کے حوالے سے دلائل دے، ان کو کہیں کہ یہ علماء کا کام ہے اور یہ قانون بن چکا ہے، علماء کی بحثیں ہو چکی ہیں۔ 1986 میں جب یہ قانون بنا تو سینکڑوں علماء کی موجودگی میں یہ ساری بحثیں ہوئی تھیں، تمام فقہا کے نقطۂ نظر کو کنسیڈر کیا گیا تھا، جس میں استثناء کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ بھی کنسیڈر ہو چکا، سب کچھ، سب فلسفہ، منطق، سب شریعت کے حدیث، قرآن، سب کچھ بحث ہونے کے بعد یہ جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی شجاعت حسین قادری کی موجودگی میں یہ قانون بن چکا۔
الٹیمیٹ فیصلہ ہو چکا اور یہ نافذ ہو گیا، آئین میں بات ختم ہو گئی۔ اب آپ نے جب بھی یہ اس پر بات کرنی ہے تو ان کو کہیں سیدھا سیدھا یہ ریاستی قانون ہے، ایک جمہوری ملک کا آئینی قانون ہے، ہم اس کے ماتحت ہیں۔ آپ قانون کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ قرآن و حدیث کی کوئی بھی تشریح پیش کرتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جو تشریح ریاست نے کی وہ عام عالم دین کی بھی وہ تشریح کی وہ ویلیو نہیں ہے جو ایک ریاستی عدالت کی تشریح کی ویلیو ہے۔ جیسے آپ پاکستان کے کسی بھی اور کسی آئین کا آرٹیکل کی آپ تشریح کریں گے تو جو سپریم کورٹ نے تشریح کی ہے یا جو ججز تشریح کرتے ہیں، وہ عام آدمی یا عام وکیل اپنی پرسنل حیثیت میں کوئی بھی تشریح کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ جب ریاست نے تشریح کر دی اور اس سے جو انہوں نے نتیجہ نکال کے ایک قانون بنا دیا تو اس پہ اب بحث ختم ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ رویہ صرف اس قانون کے انڈر جو کیسز آتے ہیں اس میں دیکھنے کو ملتا ہے، ورنہ کرپشن کے کیسز ہوں اور دوسرے ناحق قتل کے کیسز ہوں، آنر کلنگز ہوں، دوسرے کوئی بھی قانون پہ کوشچن نہیں کرتا، صرف تحفظ نام و رسالت کے قانون پہ کوشچن کیا جاتا ہے۔ حالانکہ کرپشن پہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ قانون کیوں بنا، کیسے بنا، یہ قانون ان ہیومن ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اس قانون کو مزید سخت کیا جائے۔ تو قانون پہ بحث نہیں ہو سکتی جب ریاست نے قانون بنا دیا۔ اب جو علماء کی جتنی بھی بحثیں آپ جتنے بھی دلائل دیں گے، فقہا کے دیں گے، تاریخ میں دیں گے، وہ سارے کنسیڈر ہو کے، یعنی عام آدمی کے لیے اینڈ پروڈکٹ تو 295 قانون ہے، وہ تیار ہو چکا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اب اصل میں جو کتابیں لکھنے اور بحث مباحثے کا جو اصل مقصود ہوتا ہے وہ تو شریعت پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو شریعت پر عمل جب ریاست کرتی ہے تو وہ یہ سارے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے قانون جب بنا دیتی ہے تو بحثیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب علماء کی کتابیں، علماء کے فلسفے، علماء کی بحثیں اب وہ نیچے رہ گئیں، سیکنڈ ہو گئیں۔ فرسٹ ریاست کا قانون ہے اور وہ آئینی اور جمہوری اعتبار سے بنا ہے اور وہ ایک جمہوری ملک کا جمہوری قانون ہے، تو اس کو بائی پاس نہ کریں۔ وہ سب قرآن و حدیث کے ماتحت بنا ہے، اس میں جو سزا ہے وہ بالکل قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے اور وہ علماء کے کنسنسس سے بن چکا ہے۔ لہٰذا آپ دلائل دینے کی بجائے لوگوں کو یہ کہیں کہ 295 ملکی قانون ہے، میں اپنے ملک کا ایک شہری ہونے کے حوالہ سے اس قانون کا پابند ہوں اور اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو سپریم کورٹ میں جا کے قانون کے خلاف جو بھی پٹیشن دینا چاہتا تو وہ دے، تو پھر علماء وہاں جا کے ان کو جسٹیفائی کریں گے قرآن و حدیث کے حوالہ سے۔ عام سوشل میڈیا پہ قطعاً یہ کمپین مت چلائیں، قطعاً اس کیمپین کا حصہ نہ بنیں کہ عوام کے اندر بحث لے آئیں کہ فلاں حدیث میں یہ لکھا ہے، فلاں قرآن کی آیت میں۔ وہ جو اس قانون کے مخالف ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اسی بحث میں جائیں تاکہ لوگوں کے نزدیک یہ قانون متنازعہ بنے، لوگوں کے نزدیک یہ دلائل کمزور لگیں جو آپ اور ہم دے رہے ہیں۔ بس قانون بن چکا، مزید بحث کی کوئی گنجائش نہیں۔ جزاک اللہ۔